ومن الجماعات المعاصرة التي خالفت سبيل أهل السنة في الدعوة جماعة التبليغ المسماة بجماعة الأحباب، جماعة خرافية بدعية يتحزب أفرادها على حزبهم ويأخذون البيعة من أتباعهم. جواباً عرض ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو عقیدہ ہے ان کا عقیدہ وہی ہے جو اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا، ایک نعمت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آگے، ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں انہی کے طریقے۔ سعودی عرب کے اندر دیوبندی تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی، اور باقاعدہ سعودی حکومت کی طرف سے، وزارت کی طرف سے سعودی عرب کے اندر ائمہ مساجد اور خطبہ کے نام پیغام ارسال کیا گیا کہ اپنے جمعہ کے خطبات کے اندر عوام کے سامنے یہ بیان کریں کہ دیوبندی تبلیغی جماعت ایک بدعاتی اور گمراہ جماعت ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ جو ہی سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی عائد کی گئی، اس جماعت کو بین کیا گیا، تو پوری دنیا کے دیوبندی علماء کے درمیان ایک شور برپا ہو گیا، اور پوری دنیا کے دیوبندی علماء کی طرف سے بیانات جاری ہونے شروع ہو گئے کہ یہ تو تبلیغی جماعت کے اوپر بڑا ظلم ہوا، اور دیوبند کے اوپر بڑا ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کی گئی ہے، یہ پابندی ظلماً عائد کی گئی ہے، یہ غلط ہے، اور اس کی مذمت کی گئی۔ یہی علماء دیوبند ہیں کہ جس وقت سعودی عرب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر پابندی عائد کی گئی، تو انہوں نے خوشی سے بغلیں بجائیں اور اہل سنت و جماعت کو ٹونٹ کیا کہ دیکھیں ان کا تو قرآن پاک کا ترجمہ ہی سعودی عرب جانا منع ہے اور ممنوع ہے، اور اس کے اوپر تو پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اب انہی دیوبندی علماء کی جو ایک تبلیغی جماعت ہے جو خاموشی سے اہل سنت کے سیدھے سادے بھولے بالے لوگوں کو دیوبندی کرتی ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے ہٹاتی ہے، یہ تبلیغی جماعت جو ہے دیوبندیوں کی، اس کے اوپر پابندی عائد کی، تو اب پوری دنیا میں علماء دیوبند کے اندر شور برپا ہو چکا ہے کہ یہ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ اب تبلیغی جماعت کے حوالے سے کچھ چند حقائق اور بنیادی معلومات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کا تعارف کیا ہے، یہ جماعت ہے کون سی، اور ان کا مشن کیا ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور کس مشن کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ تبلیغی جماعت، یہ ایک دیوبندی عالم تھے الیاس کاندلوی، انہوں نے اس تبلیغی جماعت کو بنایا، اس کی بنیاد رکھی، اور الیاس کاندلوی صاحب ان کی یہ ملفوظات چھپے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مشن کیا ہے۔ یہ ملفوظات کا صفحہ نمبر 58 اور ملفوظ نمبر 56 ہے۔ کہا کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ یعنی الیاس کاندلوی صاحب جو کہ تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا مشن یہ ہے کہ میں اس انداز سے کام کروں، اس انداز سے اپنے مذہب کو پھیلاؤں کہ طریقہ تبلیغ تو میرا ہو لیکن تعلیمات حضرت تھانوی کے ہوں۔ یعنی اشرف علی تھانوی نے جو تعلیمات اپنے مسلک اور عقیدے اور اپنے فرقے کو دی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق، اس فکر کے مطابق میں لوگوں کو چلاؤں اور ان تعلیمات کو عام کروں۔ اب دیکھنا کہ اشرف علی تھانوی کون ہے اور اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان کا تعلق کس گروہ اور کس فرقے کے ساتھ ہے۔ چونکہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑا سکوت کے ساتھ یہ چلتے ہیں، بظاہر عقیدے پر بات نہیں کرتے، بظاہر عقائد و نظریات پر بات نہیں کرتے، اعمال کی اصلاح کے حوالے سے اور کلمے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کلمے والی زندگی بنا لو، لیکن جو ان کے ساتھ 3 روزہ لگاتا ہے،
پھر 40 روزہ لگاتا ہے اور 6 ماہ کا چلہ لگاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ خود بخود ہی اپنا عقیدہ چینج کر کے دیوبندیت کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اور اسی بات کو بیان کیا ہے تبلیغی جماعت کے ایک بڑے سرگرم ایک خطیب اور مقرر ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے پوری دنیا میں خاموشی کے ساتھ جس انداز سے میں نے دیوبندیت کو پھیلایا ہے یہ میرا حصہ ہے، اور کس انداز سے دیوبندیت کو یہ پھیلاتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کا مشن ہے، اور ان کا یہ جو ہے وہ طریقہ ہے کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ دیوبندیت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے چکر میں ہے۔ اور بہت سارے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے سادہ لوگ مسلمان سنی ہوں گے جو ان کی بظاہر جو اعمال کے اوپر تبلیغ کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ اپنے عقیدے سے بہک گئے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو چھوڑ کر انہوں نے دیوبندی عقیدے کو اپنا لیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوبندی عقیدہ کیا ہے، دیوبندیوں کے ساتھ اہل سنت کے اختلافات کیا ہیں، ان کے ساتھ بنیادی ہمارا جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ تو دیوبندیوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت بریلویوں کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ ہے ان کے اکابر علماء کی وہ عبارات جو غیر اسلامی ہیں، اور جن عبارات کے اوپر مکہ و مدینہ حرمین طیبین کے 35 علماء اور ہندوستان کے تقریباً 350 علماء نے فتوے دیے، اور فتوے دے کے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ عبارات غیر اسلامی ہے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عبارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے، اور ان عبارات میں حضور کی اہانت پائی جاتی ہے۔ اور وہ جو فتاوے تھے، فتاوے بعد میں پیش کروں گا، پہلے چند عبارات پیش کروں۔ جن اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں تبلیغی جماعت کے بانی الیاس کاندھلی صاحب نے کہا کہ طریقہ تبلیغ تو میرا ہو اور تعلیمات حضرت اشرف علی تھانوی کی ہوں، وہ اشرف علی تھانوی ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے حفظ الایمان، اس کے صفحہ نمبر 13 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے تھانوی صاحب نے اس قدر گستاخی اور بے ادبی کا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ارتکاب کیا، کہا کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی بچہ مجنون پاگل بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، العیاذ باللہ تعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس عبارت میں اشرف علی تھانوی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کثیرہ کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی توہین، گستاخی اور اہانت کا ارتکاب کیا، اور یہ اہانت کی گئی، گستاخی کی گئی۔ اس پر تھانوی صاحب کے خود اپنے مریدوں نے جب اس عبارت کو پڑھا تو یہ اسی کتاب کے اندر تغییر العنوان رسالہ ساتھ چھپا ہے، اس کے صفحہ 28 پر مریدوں نے جب خط لکھا تھانوی صاحب کو، کہا کہ آپ نے یہ جو کتاب لکھی حفظ الایمان، اس کے صفحہ 13 پر یہ جو عبارت لکھی ہے تو اس کے بارے میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو آپ عبارت کو نکال دیں، ختم کر دیں۔ ایسے الفاظ جس میں مماثلت علمیت غیبیہ محمدیہ کو علوم مجانین و بہائم سے تشبیہ دی گئی ہے، جو بادی النظر میں سخت سوء ادبی کو مشعر ہے، یعنی دیکھتے ہی فوراً اس عبارت کو انسان کی توجہ جب جاتی ہے تو فوراً گستاخی اور توہین کی طرف چلی جاتی ہے، انسان سنتے ہی فوراً فیصلہ کر بیٹھتا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین ہے اور یہ گستاخی اور بے ادبی ہے، کیوں ایسی عبارت سے رجوع نہ کر لیا جائے؟ تھانوی صاحب کے خود مریدوں نے مشورہ دیا کہ آپ مہربانی کریں اس سے رجوع کر لیں اور اس عبارت سے رجوع کر کے اس کو نکال دیں، یہ تو دیکھتے ہی انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی توہین کی گئی ہے، لیکن تھانوی صاحب نے اس عبارت سے توبہ نہیں کی۔ ایک عبارت یہ، دوسری عبارت بانی دارالعلوم دیوبند قاسم ننوتوی، یہ انہوں نے کتاب لکھی تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس۔ اس کتاب میں بانی دارالعلوم دیوبند قاسم ننوتوی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کرتے ہوئے
لکھا کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے۔ اہل فہم جانتے ہیں کہ پہلے آ جانا اور آخر میں آ جانا اس میں فضیلت کی بات ہی نہیں ہے، کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ حالانکہ ہر مسلمان کا بچہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا یہ حضور کی فضیلت ہے۔ اور صفحہ نمبر اسی کتاب کے 65 پر جا کے لکھا، بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور اسی کے کتاب کے صفحہ نمبر 85 پہ جا کے لکھا کہ بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس کتاب میں بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت زمانی کا انکار کیا اور واضح انکار کیا، یہ دو باتیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کہ ایک بہت بڑے عالم مکتبہ فکر دیوبند کے خلیل احمد سہارنپوری، یہ ان کی کتاب ہے براہین قاطعہ، اور اس کے صفحہ نمبر 55 پر ایک اہل سنت عالم کا جواب دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کی گستاخی اور اہانت کا ارتکاب کیا۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دے کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نس سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سی نس قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم وافرہ کثیرہ سے شیطان کے علم کو زیادہ مان کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی توہین اور بے ادبی کا ارتکاب کیا خلیل احمد سہارنپوری نے۔ جب یہ عبارات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مکہ اور مدینہ شریف کے اندر جو علماء اہل سنت موجود تھے، نجدیوں کی حکومت سے پہلے ان کے سامنے یہ عبارات رکھی، کتابیں رکھی، اور اپنی کتاب المعتمد المستند رکھی، اور ان کے سامنے یہ کہا کہ یہ عبارات ہیں، اور ان عبارات اور ان مولویوں کی کتابوں کے اوپر میں نے یہ فتوے دیے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس وقت کے مکہ اور مدینہ شریف میں موجود 35 علماء حرمین طیبین نے فتویٰ اور تصدیق کی، جس کو حسام الحرمین کہتے ہیں۔ حسام الحرمین میں 35 علماء حرمین طیبین نے جو کہ فقہ شافعی، مالکی، حنفی اور فقہ حنبلی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے فتوے دیے اور کہا کہ یہ عبارت گستاخی اور کفر پہ مشتمل ہے، اور یہ غیر اسلامی اور توہین والی عبارت ہے، یہ ہرگز اسلامی عبارت نہیں ہے، اور ان کے قائلین کے اوپر حکم شرع انہوں نے واضح کیا۔ ہندوستان کے 350 علماء نے اس حسام الحرمین کی تصدیق کی، جس کو الصوارم الہندیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے جو علماء ہیں جن کی عبارت کا ذکر کیا ہے، یہ دیوبندی علماء ہیں، تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں، جن کے مشن پر تبلیغی جماعت گامزن ہے، یہ تبلیغی جماعت کے اکابرین ہیں۔ اگرچہ تبلیغی جماعت وہ عقائد کا بیان نہیں کرتی، عقائد کا بیان کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ کاندھلوی صاحب لکھتے ہیں کہ طریقہ تبلیغ تو میرا ہو اور تعلیمات حضرت اشرف علی تھانوی کی ہوں، اور وہ تعلیمات کیا ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ تعلیمات ہیں علماء دیوبند کی، جن تعلیمات کو لے کر تبلیغی جماعت چل رہی ہے۔ اب تبلیغی جماعت اگرچہ وہ اپنے عقائد کا برملا اظہار تو نہیں کرتی، لیکن عقیدے ان کے وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقیدے ہیں، اور وہ خاموشی کے ساتھ اہل سنت کے سیدھے سادے بولے والے لوگوں کو دیوبندی عقیدے کے اوپر کھڑا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سمجھیں کہ جب علماء دیوبند کے اوپر مکہ اور مدینہ سے اہل سنت کے علماء کی طرف سے فتاوی جات آئے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو سنی ثابت کرنے کے لیے، جبکہ خود پہلے یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، اور باقاعدہ اشرف علی تھانوی صاحب جن کے بارے میں کاندھلوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ طریقہ تبلیغ تو میرا ہو اور تعلیمات حضرت اشرف تھانوی کی ہوں، یہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظات ہیں، اور ملفوظات کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 75 ملفوظ نمبر 112 اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پھر فرمایا کہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو، سب کی تنخواہ کر دوں،
फिर देखो खुद ही सब वहाबी बन जाएं। थानवी साहब की चाहत ये थी कि मेरे पास 10,000 रुपया हो तो मैं लोगों की तनख्वाह लगा दूं और मेरी तनख्वाह लगाने से लोग वहाबी बन जाएं। थानवी साहब अपनी ज़बान से इकरार कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि लोगों को वहाबी बनाया जाए। और जब इब्न अब्दुल वहाब नजदी की बात आई, अभी हुसामुल हरमैन और अल मुहन्नद से पहले देवबंदी उलमा ने जो अपनी किताबों में अकायद लिखे वो देख लीजिए। जब इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो कि फ़िरका वहाबिया के बानी और पेशवा हैं उनकी बात आई तो ये फतावा रशीदिया है। रशीद अहमद गंगोई उलमा देवबंद के कुतुबुल अख्ताब है, उनसे सवाल किया गया, सफ़ा नंबर इसका 110 है कि वहाबियों के अकायद, वहाबी मज़हब ये कौन सा फ़िरका है, मरदूद है या मकबूल, और अकायद इनके मज़हब वालों के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात हैं या मुखालिफ, किसी इमाम की तकलीद करते हैं या नहीं। जवाब, इस वक्त और इन अतराफ़ में वहाबी मुत्तबे सुन्नत और दीनदार को कहते हैं। ये वहाबियों की तारीफ़ और ये उलमाए देवबंद के कुतुबुल अख्ताब गंगोई साहब कर रहे हैं। और सफ़ा नंबर 280 है फतावा रशीदिया का कि अब्दुल वहाब नजदी कैसे शख्स थे। जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं। वो अच्छा आदमी था, सुना है कि मजहब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदअत और शिरक से रोकता था मगर तशदीद इसके मिजाज में थी। वल्लाहु ताला आलम। और फिर आगे सवाल किया गया कि वहाबी कौन लोग हैं और अब्दुल वहाब नजदी का क्या अकीदा था। जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं और इनके अकायद उम्दा थे और मजहब इनका हम्बली था। अकायद उनके उम्दा थे। ये पहले तालीमात थी उलमाए देवबंद की हुसामुल हरमैन और अल मुहन्नद के लिखे जाने से पहले। जब हुसामुल हरमैन आ गई और हुसामुल हरमैन में उलमाए हरमैन तय्यबात में इनके अकीदों के ऊपर फतवे दे दिए, अब इन्होंने क्या किया कि यू टर्न लिया और अपने आप को सुन्नी साबित करने के लिए, सूफ़ी साबित करने के लिए और एक खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान साबित करने के लिए एक किताब तरतीब दी जिसका नाम है अल मुहन्नद, अल मुहन्नद अल मुफन्नद। और इस किताब में अकायद लेके उस वक़्त नजदी और वहाबी उलमा की हुकूमत आने से पहले वहाँ उलमा जो मौजूद थे उनके सामने ये किताब रखी और कहा कि हमारे तो ये अकीदे हैं, और अरबी में ये किताब लेके उनके सामने पेश की, हमारे ये अकायद हैं और हम तो बड़े सूफ़ी सुन्नी मुसलमान हैं। और उनमें एक बात जिससे यू टर्न लिया वो ये सफ़ा 60 के ऊपर लिखी है। इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शामी में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में जो लिखा था कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और उसकी जमात ये खारजियों की जमात है और इनके अकायद जो वो खवारिज वाले अकायद हैं, उसी इबारत फतावा शामी को अपनी इस किताब अल मुहन्नद में नकल कर दिया और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में लिखा कि ये तो खारजी था और इसके अकायद ख़राब थे, इसके अकायद गलत थे और हम इससे बरात का इजहार करते हैं। जबकि उलमाए देवबंद पहले इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में चीज़ें सारी लिख चुके हैं कि उसके अकायद उम्दा है और उसकी बड़ी तारीफ़ की है। अब ये अल मुहन्नद के अंदर चीज़ें लिखी और अहले सुन्नत के हवाले से ये अकायद यहाँ जमा कर दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगी है, इतने अरसे से, इतनी दहाइयों से तबलीगी जमात सऊदी अरब में काम कर रही है, पहले से पाबंदी क्यों नहीं लगी? तो भाई उसकी वजह यह है पहले से पाबंदी ना लगने की कि उलमाए देवबंद ने उनके सामने यही साबित किया, यही जाहिर किया कि हम तो अहले तौहीद हैं, हम तो बिदअत से बड़े दूर हैं और हमारा तो हम अकीदा हमारा तौहीद वाला है, हम तो अहले तौहीद हैं। और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिलाए और उलमाए नजदिया और उलमाए वहाबिया की तारीफ़ें की तो उन्होंने इनको साथ लगाए रखा, बाकायदा इनको जगह दी। और आज भी आप देख लें कि वो जो मक्की हिजाज़ी जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ा देवबंदी आलिम है, वो हरम शरीफ में दर्स देता है, खुतबा देता है और इनके उलमा की वो बड़ी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते रहे देवबंद उलमा की, इसलिए वहाबी नजदी करते थे क्योंकि इनके अकायद उनके साथ मिलते हैं। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को फॉलो ये भी करते हैं, इब्ने अब्दुल नजदी को फॉलो वो भी करते हैं। और जहाँ तक मैंने बात की ना अल मुहन्नद की, अल मुहन्नद के अंदर इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को खारजी लिखा गया और कहा कि इसका फ़िरका खारजियों का फ़िरका, वो सिर्फ उस वक़्त जो अहले सुन्नत के उलमा थे नजदी हुकूमत आने से पहले उनको मुतमिन करने के लिए, और जब उनको मुतमिन कर दिया, उनके सामने ये सारी चीज़ें रख दी, फिर उससे बाद भी यू टर्न ले लिया। और फिर मैं कहा कि नहीं हमारे उलमा के सामने इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अकायद जो है ना वो उनको गलत फहमी हुई है और उनके अकायद सारे सही सामने वाज़े मौजूद नहीं थे, लिहाजा उनके अकायद ठीक है और सही हैं। और ये उसका एक वाला पेश करता हूँ कुछ गैर मुक़ल्लिदीन के साथ। ये देवबंदियों की एक किताब है और इस किताब के सफ़ा नंबर 52 पे लिखा है कि बाकायदा तौर पे लिखा है कि इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के हवाले से
حسین مدنی نے بیان دیا کہ مجھ کو اس امر کے اعلان کرنے میں ذرا پس و پیش نہیں کہ میری وہ تحقیق جس کو میں بخلاف اہل نجد رجوم المدنیین اور شہاب الثاقب میں لکھ چکا ہوں، اس کی بنا ان کی کسی تالیف و تصنیف پر نہ تھی بلکہ محض افواہوں یا ان کے مخالفین کے اقوال پر تھی۔ اب ان کی موت پر تالیف بتا رہی ہیں کہ ان کا خلاف اہل سنت والجماعت سے اس قدر نہیں جیسا کہ ان کی نسبت مشہور کیا گیا ہے۔ کہا کہ پہلے جو ہم نے لکھا تھا وہ بس لوگوں کی افواہوں کے اوپر لکھ دیا تھا، اب ہم نے تحقیق کیا کہ ابن عبداللہ منیدیہ کے عقائد بالکل درست تھے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد ہی کے مطابق ان کے عقائد تھے۔ تو اس لیے علماء دیوبند کو علماء نجد نے ایک سمجھے کہ رخصت دی کہ آپ تبلیغ کریں۔ اب جب ان کے سامنے یہ المہند کھول کے سامنے آ گئی اور المہند کے اندر جو عقائد انہوں نے علماء حرمین طیبین کے سامنے ایک یو ٹرن لیتے ہوئے صرف ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنی خفت اور سبکی کو مٹانے کے لیے پیش کیے تھے، جب علماء نجد اور علماء وہابیہ کے سامنے یہ عقائد کھول کے سامنے آ گئے تو انہوں نے کہا یہ تو پکے بدعتی ہیں، یہ تو پکے قبر پرست ہیں اور یہ تو جو پکے صوفی ہیں، لہذا انہوں نے ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ جب ترجمہ قرآن کنز الایمان پر پابندی لگی تھی تو اس وقت دیوبندی علماء نے بغلیں بجائی تھی کہ بڑا اچھا ہوا، اور اب علماء دیوبند کی یہ بڑی جو تبلیغی جماعت ہے اس پر پابندی لگی ہے تو پوری دنیا میں شور برپا ہو چکا ہے کہ یہ پابندی ناانصافی، ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو نجدی علماء ہیں وہ اپنے علاوہ باقی جتنے تمام مکاتب فکر ہیں ان کو وہ اس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر توحید پر قائم ہے تو صرف اور صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی صحیح توحید پر قائم نہیں ہے۔ اور علماء دیوبند ہوں یا بریلوی علماء ہوں یا دیگر مکاتب فکر ہوں، ان میں سے کوئی بھی صحیح توحید پر قائم نہیں ہے۔ صحیح توحید وہی ہے جو ابن عبدالوہاب نجدی نے دی ہے، اور جو ابن عبدالوہاب نجدی کی توحید پر قائم ہے وہی صحیح موحد ہے۔ اور ابن عبدالوہاب نجدی کی توحید کیا ہے؟ اس کی توحید کے معیار کے مطابق آپ اندازہ کریں، یہ ابن عبدالوہاب نجدی کی کتاب ہے کتاب التوحید، صفحہ نمبر 361 پہ ابن عبدالوہاب نجدی نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے انسانوں میں وہ پہلے انسان ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ تاریخ انسانیت کے سب سے پہلے مشرک جناب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ تعالی قرار دیا ہے ابن عبدالوہاب نجدی نے، اور کہا کہ انہوں نے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ان کی جو کتابیں ہیں آپ دیکھیں، یہ کتاب ایک وہابی تحریک خلیل حراز کی، اس کے سر ورق پر پیچھے بیک سائڈ پہ لکھا ہے وہابی تحریک کا تعارف، اور کہا کہ یہ ابن عبدالوہاب نجدی جب آئے تو اس وقت مسلمانوں کی اور پوری دنیا کے بالخصوص عرب معاشرے کی کیا حالت تھی؟ کہتے ہیں 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں جب سرزمین حرم شرک کی آلودگیوں سے داغدار ہو گئی، کتاب و سنت کی جگہ خرافات اور رسوم جاہلیہ نے لے لی، ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں معبود بنا لیے گئے۔ یعنی یہ نقشہ تھا اس وقت حجاز کا اور عرب کا، جس وقت ابن عبدالوہاب نجدی آیا اور ابن عبدالوہاب نجدی نے آ کے پھر توحید کا درس اور پیغام دیا۔ یہ ایک اور کتاب ہے شرک اور اس کے وسائل، یہ حاجیوں کو تقسیم کی جاتی ہیں کتابیں سعودی عرب سے، اس کے صفحہ نمبر 46 پر بیان کرتے ہیں کہ غرض جو کچھ ہندو اپنے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان انبیاء اور اولیاء سے اور اماموں اور شہیدوں سے اور فرشتوں اور پریوں سے کر گزرتے ہیں اور دعویٰ مسلمان کا کیے جاتے ہیں۔ یعنی اپنے علاوہ باقی سارے مسلمان کہتے ہیں وہ سارے نبیوں کی ولیوں کی نعوذ باللہ پرستش اور پوجا کرتے ہیں اور نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں، یہ کتاب ہے اثر الدعوات السلفیہ فی توحید المملکت العربیہ سعودیہ، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں یونیورسٹی ہے، اس کے استاد ہیں، انہوں نے یہ ابن عبدالوہاب نجدی اور عبدالعزیز کے حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے اور بتایا کہ سعودی عرب میں توحید جو وہ کیسے پھیلی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 23 پر لکھتے ہیں کہ نشأ الامام العلامہ والداعیۃ المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی فی القرن الثانی عشر فی زمان اشتدت فیہ غربت الاسلام، کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی ایسے زمانے میں عرب میں آئے کہ جس وقت اسلام بالکل اجنبی ہو چکا تھا، وغلب علی اہلہ الجہل والبدع والخرافات، اور وہاں کے رہنے والے عرب کے معاشرے کے لوگوں کے اندر بدعتیں، خرافات اور رسوم جاہلیہ پھیل چکی تھی، وعبادت الانبیاء والصالحین،
والاشجار والاحجار، اور وہاں کے لوگ نبیوں کی، صالحین کی، درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ نعوذ باللہ تعالی۔ وہ عرب، وہ حجاز مقدس جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح صحیح حدیث، صحیح مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے کہ حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے کہ حضور آج یوم عرفہ، حج اکبر کا دن ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اس کی عبادت کریں۔ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین میں شیطان کی عبادت کی جائے۔ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے ان شہروں میں آج کے بعد شیطان کی عبادت کی جائے۔ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے، یعنی جزیرہ عرب میں، تمہاری ان زمینوں میں، تمہارے ان ملکوں اور شہروں میں جو جزیرہ عرب ہے، ان میں شیطان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب درختوں کی، پتھروں کی اور مٹی کی مورتیوں کی پوجا نہیں ہو سکتی۔ امت یہ جو ہے وہ ریاکاری کر سکتی ہے، دکھلاوا کر سکتی ہے، آپس میں لڑیں گے، جھگڑا کریں گے اور تحریش آپس میں ہوگی، ریاکاری ہوگی، لیکن یہ امت درختوں کی، پتھروں کی، بتوں کی پوجا نہیں کر سکتی۔ لیکن ابن عبدالوہاب نجدی اور اس کی جو پوری تنظیم تحریک ہے، ان کی جو توحید کا معیار ہے، اس کے مطابق ابن عبدالوہاب نجدی کے آنے سے پہلے پوری امت نعوذ باللہ تعالیٰ درختوں کی اور پتھروں کی اور بتوں کی نعوذ باللہ تعالیٰ پوجا کرتی تھی۔ اور آخری والا یہ دیکھیں، فتح المجید ہے، کتاب و توحید کی شرح ابن عبدالوہاب نجدی کے پوتے نے لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے کہ جب ابن عبدالوہاب نجدی صاحب آئے وَتَصَدَّى لِدَعْوَةِ أَهْلِ النَّجْدِ إِلَى التَّوْحِيدِ، تو ابن عبدالوہاب نجدی نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ الذي هو اساس الاسلام والایمان ونهاهم عن عبادت الاشجار والاحجار والقبور والتواغیت والاوثان، اور ابن عبدالوہاب نجدی نے وہاں کے رہنے والوں کو منع کیا کہ وہ درختوں کی پوجا نہ کریں، وہ پتھروں کی پوجا نہ کریں، وہ قبروں کی پوجا نہ کریں، وہ بتوں کی اور مورتیوں کی پوجا نہ کریں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور آگے چلیے، اس سے آگے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پرانوار حضور کے روضہ اطہر کے بارے میں یہاں تک ان کے عقائد و نظریات ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ شرح الصدور ہے قاضی شوکانی کے، اس کے صفحہ نمبر 35 حاشیے پر لکھا ہے فالقبر المعظم المقدس وثن وصنم بكل معانی الوثنیہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پرانوار نعوذ باللہ وہ ایک بت اور مورتی ہے جس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ لو کان الناس یعقلون، کاش کے لوگ جانتے، سمجھتے، عقل رکھتے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو ان کے معیار توحید کے مطابق سوائے ان کے باقی پوری دنیا میں کوئی توحید پر نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر آج انہوں نے دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ان کے سامنے جو ثابت کیا اور ظاہر کیا علماء دیوبند نے، وہ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ جب ان کے سامنے ان کے اصل عقائد اور نظریات واضح ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بدعتی ہیں اور یہ تو گمراہ ایک عقیدہ ہے، لہذا ان کو اب سعودی عرب میں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں